یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ کولو یا واشوق کا ایک پیریفریز کا بچہ وہ بیکن ہاؤس یا باقی جگہوں کے اسٹوڈنٹس کو کمپیٹ کرے۔ سعدیہ بلوچ کا تعلق بلوچستان کے پسماندہ علاقے جل مکسی سے ہے۔ علاقے میں غیر معیاری نظام تعلیم کے باعث ان کے پرائمری اسکول کے بعد ان کا خاندان بہتر تعلیم کے لیے کوئٹہ منتقل ہو گیا، مگر ان کا ماننا ہے کہ کوئٹہ میں بھی تعلیمی معیار ایسا نہیں جو طلبہ کو اعلیٰ تعلیم اور قومی و بین الاقوامی سطح پر دیگر طلبہ کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا سکے۔ بہت زیادہ مایوسی ہوتی ہے کیونکہ بلوچستان کا جو ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کے ایکسپیرینسز آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ باقی ملک کے شہروں سے کمپیئر کیے جا سکتے ہیں۔ ایک طرف آؤٹ ڈیٹڈ تعلیمی نظام ہے اور دوسری طرف ایک سپریشن ہے، اسپیشلی اسٹوڈنٹس جو فیس کرتے ہیں۔ کافی اسکالرشپس کے لیے اپلائی کرتی رہی ہوں، انٹرنشپس کے لیے اپلائی کرتی رہی ہوں، ایون اب تو میں گریجویٹ ہوں، میں جابس کے لیے بھی اپلائی کرتی ہوں، بٹ ایز سچ کبھی آئی نیور گیٹ شارٹ لسٹڈ۔ نسیمہ خان بھی سعدیہ کی طرح کوئٹہ سے تقریباً 480 کلومیٹر دور ایک پسماندہ علاقے بارکان سے بہتر تعلیمی ماحول کی تلاش میں کوئٹہ آئی ہیں۔ یہاں وہ ایک لائبریری میں مقابلے کے امتحانات کی تیاری میں مصروف ہیں، لیکن غیر معیاری بنیادی تعلیم کی وجہ سے اب انہیں بہت زیادہ محنت کرنا پڑ رہی ہے۔ ٹی سی ایس کا ایگزام میں نے کلیئر کیا ہے ریٹن، اور انٹرویو کی تیاری کر رہی ہوں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہاتھی کا مچھلی سے مقابلہ ہو، یہ وہی والی بات ہے۔ ہمارے لیے یہاں کے اسٹوڈنٹ سے، وہاں کے تعلیمی نظام سے نکل کر یہاں کے اسٹوڈنٹ سے پھر مقابلہ کرنا ظاہر ہے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں پست تعلیمی معیار ایک سنگین مسئلہ ہے۔ سال 2024 میں صوبائی سطح پر طلباء کی صلاحیتوں کے جائزے کے بارے میں مرتب کی گئی ایک رپورٹ میں تعلیمی معیار کے بارے میں خاصی مایوس کن صورتحال سامنے آئی ہے۔ صوبے میں چھٹی جماعت کے صرف 26% طلباء انگریزی پڑھنے اور سمجھنے کی مہارت رکھتے تھے، صرف 5% انگریزی لکھنے کی، 26% کا الفاظ کا ذخیرہ یا ووکیبلری اور صرف 28% کی گرامر کی مہارت معیار کے مطابق تھے۔ رپورٹ میں حیرت انگیز طور پر یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ چھٹی جماعت کے طلباء کو انگریزی پڑھانے والے اساتذہ نے بھی ان 4 مہارتوں میں کمزور کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ماہرین تعلیم کے مطابق بلوچستان میں تعلیمی ڈھانچہ کمزور ہونے کے باعث اس شعبے کے مسائل بھی زیادہ سنگین ہیں۔ قابل اساتذہ کی کمی، غیر حاضری اور تدریس کے معیار میں کمی درس اور تدریس کے عمل کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی، یہ موجودہ گورنمنٹ نے ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے، لیکن اس پہ عملاً کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک تو آپ نے جی ڈی پی میں بجٹ میں لوکیشن 2% سے جا کے 4% پہ کرنا ہے، پھر آپ نے ریفارمز کرنے ہیں۔ یہاں پہ ٹیچرز جو ہے وہ موسٹلی یا تو گوسٹس ہے یا انٹرینڈ ہے۔ آپ نے ان کو ٹریننگ دینا ہے، پراپر کرش ٹریننگ پروگرام دینے ہیں۔ گزشتہ سال بلوچستان میں نگراں حکومت کی جانب سے جاری اعداد و شمار میں کہا گیا تھا کہ صوبے میں 3500 اسکول اساتذہ کی کمی یا غیر حاضری کے باعث بند ہے۔ محکمہ تعلیم کے حکام کا دعویٰ ہے کہ معیار تعلیم میں بہتری لانے کے لیے پہلے مرحلے میں اسکولوں کو فعال بنانے کے بعد اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ لیٹر لکھ دیا ہے کہ اسکول بند نہیں ملے، اب بیکاز آف دس ٹیچرز، اگر اسکول بند ہوا آپ ہمیں بھیج دیں یہ رپورٹ کہ یہ اسکول میں یہ ٹیچرز نہیں، اور ہم نے کافی ابھی بہت زیادہ ٹیچرز کو فارغ کیا۔ ہم تو ریفارمز لانے کی یہی کوشش ہے کہ ہم نے جو ہے اسکول میں جو اساتذہ ہیں انہیں پریزنٹ کرنا ہے، جو ہمارے اسکول بند ہیں ہمیں انہیں کھولنا ہے، یہ ایک سب سے بڑا ہے، اور ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے اسے بڑھانا ہے۔ یہ ایشوز مجھے نظر آ رہے ہیں اسکول لیول پہ جو سب سے بڑے ہیں، اور بیسک فیسیلیٹیشن۔ ادھر سعدیہ صوبے میں غیر معیاری نظام تعلیم سے نا امید ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ طلباء کو خود ہی علم حاصل کرنے کے لیے وسائل تلاش کرنے اور مشکلات پر قابو پانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال سے اگر ہمیں وہ تعلیمی معیار اداروں میں نہیں ملتا تو ہم خود پڑھیں، خود سیکھیں اور اپنے سراؤنڈنگ میں ایسا ماحول بنائیں تاکہ ہم کمپیٹ کر سکیں۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔